اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214۔ اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں مفت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی اے مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی بغیر محنت، مشقت اور آزمائش کے جنت میں ڈال دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تمہیں ان لوگوں جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان پر سختیاں، مصیبتیں پڑیں، وہ جھنجھوڑے گئے، یعنی مصائب، تکالیف کی شدت اور ان کی کثرت سے ان کے دل ہل گئے۔ بعضوں کو آروں سے چیر دیا گیا، بعضوں کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، بعضوں کے گھر بار لوٹ لیے گئے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی انبیاء علیہ السلام اور مومنین نے بے قراری اور اضطراری کیفیت میں دعا کی، یا اللہ جس مدد و نصرت کا تو نے انبیاء اور اہل ایمان سے وعدہ فرمایا ہے اسے اتار دے، ہمارا صبر انتہا کو پہنچ گیا۔ واضح ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اہل ایمان کا یہ کہنا کہ مدد کب آئے گی، رحمت الہی سے نا امیدی یا شک کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ مدد الہی کے دیر ہونے کی وجہ سے مدد کی درخواست کرنے کے لیے تھا۔ جب ان کا امتحان ہو گیا، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانے کے انبیاء اور ان کے ساتھ والوں کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تمہارا امتحان مقصود تھا، تو مشکل و مصیبت کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، ان قریب اللہ کی مدد تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ مسلمانوں کو بھی اس سے عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں لوگوں کو آزماتا ہے، تمہیں بھی ضرور آزمائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ آزمائشیں ہر زمانے میں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کہیں بیماری آزمائش ہے تو کہیں صحت آزمائش ہے اور فرصت آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کون ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہتا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، جیسی آزمائش ویسے درجات۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ضرور آتی ہے، لیکن پہلے آزمائشوں، قربانیوں، مشقتوں کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ راہ خدا میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں، البتہ راہ خدا میں برداشت کرنے والی محنت مشقت کے درجات مختلف ہیں۔ اس کا ادنا درجہ نفس و شیطان سے مزاحمت کر کے یا مخالفین حق کی پرواہ کیے بغیر اپنے عقائد درست رکھنا ہے۔ آگے اوسط اور اعلیٰ درجے ہیں، جس درجے کی مشقت ہوگی اسی درجہ اور مرتبے کا مقام جنت میں ہوگا۔ نمبر 2، بارگاہ الہی تک رسائی بغیر مجاہدات کے، بغیر مشقتوں کے میسر نہیں ہوتی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک رسائی ترک لذات کو چھوڑنے اور مجاہدات برداشت کیے بغیر میسر نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، ایمان کے ساتھ اعمال کی ضرورت۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا کہ محض ایمان قلبی کافی نہیں ہے، یعنی صرف دل کا ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بعد جسم کے ساتھ محنت، مجاہدہ، اعمال صالحہ کی بھی سخت ضرورت ہے، اور اعمال بھی ایسے جو شہرت اور ریاکاری سے محفوظ، صرف اللہ رب العزت کی رضا خوشنودی کے لیے ہوں۔ نمبر 4، اللہ کی مدد قریب آ جاتی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا کہ جب اہل حق کو خوب آزما لیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد کا وقت قریب آ جاتا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کے لیے مشکل، مصیبت، پریشانیوں میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی انبیاء صلحاء کا شعار ہے۔ نمبر 5، دین کے لیے قربانی دینے والے اہل ایمان کی درخشندہ مثالیں۔ اس بات کو اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں کہ دین اسلام ہمیشہ قربانی چاہتا ہے۔ قربانی سے ہی دین زندگی میں آتا ہے، قربانی سے دین دوسروں تک پہنچتا ہے، اور اسی قربانی سے اس کی حفاظت کی گئی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ جس نے بھی اسے سینے سے لگا کر عالی منازل کے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اسے مختلف مصائب، تکالیف، صعوبتوں کو سہنا پڑا ہے اور آج بھی سہنا پڑے گا۔
یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے غلام تھے، ان کا آقا امیہ ابن خالف بڑا ظالم جابر اور سخت پکڑ کرنے والا تھا۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کو بھوکا پیاسا رکھتا، مارتا، کہتا کلمہ چھوڑ دے، لیکن انہوں نے کہا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ امیہ کوئلے جلاتا اور ان کا کرتا اتروا کر کمر کے بل لٹا دیتا، چھاتی پر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے خون جاری ہوتا، رطوبت نکلتی، اس کے کولے ٹھنڈے ہو جاتے، کمر میں گڑے بن گئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں سر کے نیچے چادر رکھے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت خباب نے عرض کی، اب تو ہمارے لیے اللہ سے مدد مانگیے، اب تو ہمارے لیے دعا کیجئے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خباب، تم سے پہلے ایسے ایمان والے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ان کو ناف تک زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور سر پہ آرا رکھ کے ایک آدمی آگے اور ایک آدمی پیچھے کھڑا ہو جاتا اور کہتے کلمہ چھوڑ دے ورنہ ہم تجھے چیر کر دو ٹکڑے کر دیں گے۔ وہ کہتے کلمہ نہیں چھوڑنا۔ وہ آرا چلا کر اس آدمی کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیتے تھے، ایک حصہ ایک طرف، دوسرا حصہ دوسری طرف گر جاتا تھا، لیکن یہ تکلیف بھی انہیں دین سے نہیں روک سکتی تھی۔ پہلی امت کے لوگوں میں سے بعض لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ ظالموں نے لوہے کی کنگھیاں بنائی ہوئی تھی، کہتے تھے کلمہ چھوڑ دو۔ جب کلمہ چھوڑنے سے انکار کرتے تو ان کے چمڑے اور گوشت کو ان لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیتے، ہڈیاں رہ جاتی، وہ تڑپ تڑپ کر جان آفری کے یعنی جس نے جان دی ہے اس کے سپرد کر دیتے، مگر کلمہ نہیں چھوڑتے تھے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اللہ کے عاشقوں کی قربانیوں میں ہمارے لیے پیغامات، اہل ایمان کی قربانیوں میں ہمارے لیے بھی بہت سارے میسج پوشیدہ ہیں۔ ان کا صبر، ان کی عالی ہمتیں ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں، مسلمانوں، اللہ رب العزت کے لیے مشکلات کو تو برداشت کر لینا، مگر اللہ کو نہ چھوڑنا، نہ ہی اس کے دین کو چھوڑنا۔ کتنے افسوس اور غم کی بات ہے کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اپنی جانوں تک کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے، مگر ہم اللہ کے لیے لوگوں کے تانے بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ اگر کوئی پردہ نشین عورتوں کو اس کے برقعے کی وجہ سے تانے دیتا ہے تو وہ برقع اتار دیتی ہیں، کوئی داعی حق کی مخالفت کرتا ہے تو وہ دعوت دینا چھوڑ دیتا ہے، کوئی بدبخت سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے تو ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہائے کاش ہمیں اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے اور برے لوگوں کے تان و تشنیع کی وجہ سے اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے ہم خود برے لوگوں اور برے ماحول کو بدل ڈالیں۔ ناز کیا اس پر جو بدلا ہے زمانے نے تمہیں، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خاطر محنت، مجاہدہ، مشقت برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو موت تک دین پر چلتے رہنے کی استقامت اور ہمت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔